السلام علیکم ناظرین، میں حفظہ بہاری آپ کے ساتھ ہم خیال۔ ناظرین، چاند رمضان المبارک کا دیکھنے کے لیے ساری دنیا چھت پہ چڑھتی ہے، آسمان کی طرف دیکھتی ہے اور چاند کو ڈھونڈتی ہے، اور چاند پر نظر پڑتے ہی سب سے پہلے خوشی کا اظہار کرتی ہے، اور پھر پلٹ کر دوسروں کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھو وہ وہاں پر چاند ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ایک چھوٹا سا کام اور کر لیں تو اس سے ہمارا سارا سال امن، امان اور صحت اور سلامتی کے ساتھ گزرے گا۔ اور وہ عمل مبارک یہ ہے کہ جو ہی چاند پر نظر پڑے تو چاند پر سے نظر ہٹانا نہیں، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، نہ کسی دوسرے کو آواز دینی ہے، بلکہ فوراً سورہ محمد پارہ نمبر 26 میں ہے وہ ہاتھ میں رکھیں اور اس کی تلاوت شروع کر دیں۔ اگر آپ سورہ محمد کی تلاوت نہ کر سکتے ہوں تو پھر اپنے اہل و عیال میں سے کسی ایک کی طرف نظر کریں، یعنی جب چاند دیکھ کر دعا مانگ لیں اور دعا مانگنے کے بعد ہم اس کی طرف نظر کریں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی سورت زبانی نہ آتی ہو تو کم از کم 7 دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی چاہیے، یعنی مسلسل چاند کو دیکھتے ہوئے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ اس کے بعد اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو اپنے اہل و عیال میں سے کسی کی طرف نظر کرنی چاہیے، یعنی اگر دیکھنے والا مرد ہے تو اپنی بیوی یا بیٹیوں میں سے کسی کے چہرے کی طرف دیکھے، اور اگر عورت ہے تو پھر اپنے شوہر یا بیوی اپنے شوہر یا اپنے بیٹیوں میں سے کسی ایک کی طرف اس کے نظر اسپیشلی کرے۔ اس کے بعد اگر وہ بہن بھائی ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کی طرف دیکھ سکتے ہیں۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو، یعنی وہ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر اس کی اپنی فیملی میں سے کوئی نہیں ہے، تو پھر اسے کسی بزرگ کے چہرے کی زیارت کرنی چاہیے۔ چاند دیکھنے کے بعد دوسرا بہترین عمل یہ ہے کہ اپنے چہرے کو عرق گلاب سے دھوئے اور غسل کرے۔ اگر کوئی شخص غسل نہیں بھی کرتا تب بھی اسے اپنے چہرے پر عرق گلاب ضرور ڈالنا چاہیے، کہ اس سے اسی طرح جس طرح غسل کرنے کا اس کو ثواب ملتا ہے اور بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، جن چیزوں خصوصاً خارش بیکٹیریا کے جراثیم سے محفوظ رہتا ہے، اسی طرح اگر وہ صرف عرق گلاب اپنے منہ پر 3 دفعہ ڈالے تو اس سے بھی اسے وہی ثواب ملے گا، اور وہ اسی طرح بیماریوں اور انفیکشن سے اور جراثیم سے اور خارش سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ چاند دیکھنے کے بعد غسل کر لے، اور بہتر ہے کہ بہتی ہوئی نہر میں غسل کریں، لیکن ظاہر ہے کہ عورتیں یہ کام نہیں کر سکتی، تو چاند رمضان کا جو ہی آپ دیکھتے ہیں، یا اگر آپ نے چاند نہیں بھی دیکھا لیکن چاند طلوع ہو چکا ہے، اب آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ غسل کر لیں۔ نماز پڑھنے سے پہلے غسل کرنا نہیں چاہیے، بلکہ جب چاند اس کا نکل آئے تب غسل کرنا چاہیے۔ اور غسل کرنے کا اجر یہ ہے کہ سارا سال، یعنی اگلے رمضان المبارک کے چاند کے طلوع ہونے تک وہ شخص اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہے گا، اور اسے خارش وغیرہ اس طرح کا کوئی انفیکشن نہیں ہوگا، بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 3، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ پورے سال کے جتنے مسلمانوں نے حج کیا ہوگا یا عمرہ وغیرہ ادا کیا ہوگا، اگر وہ شخص چاہتا ہے کہ گزرے ہوئے پورے سال کے لوگوں کے برابر اسے ثواب مل جائے، اسے عمرہ اور حج کا ثواب مل جائے، تو اسے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے جا کے امام حسین علیہ السلام کی زری مبارک کی، یعنی ان کے مزار مبارک پر جا کے حاضر ہو اور وہ زیارت کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس کے لیے ممکن نہ ہو کہ وہ جا کے ادھر کربلا میں زیارت کر سکے، تو وہ اپنے گھر کی چھت پر جائے یا کھلے صحن میں کھلی جگہ پر جائے اور امام حسین علیہ السلام کی مزار مقدس کی طرف رخ کرے اور امام کی زیارت پڑھے، یعنی انہیں سلام کرے، تو اسے پورے سال میں جتنے لوگوں نے حج کیا، عمرہ کیا، اس شخص کو اس ایک چھوٹے سے عمل سے ان کے برابر ثواب مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔